الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ کی لیس گاڑیاں چرانے والا ایک پڑھا لکھا چور گروہ پکڑا گیا ہے اور اس کے حوالے سے بڑے اہم انکشافات پولیس کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ کمپیوٹر کے ذریعے وہ جو کی لیس گاڑیاں ہیں، جو چابی کے بغیر گاڑیاں ہیں، ان کو چرانے میں یہ گروہ ملوث تھا اور بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور وہ میاں بیوی کا علیحدگی اختیار کرنے والے میاں بیوی کے بچوں کا جو خرچہ ہے اس کے اوپر یہ ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے بچوں کا خرچہ کم کرنے سے متعلق والد کی اپیل خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے ضیاء حسن کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے بچوں کا خرچہ کم کرنے سے متعلق والد کی جو اپیل ہے اس کو خارج کر دیا۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے فیصلہ دیا، فیصلے میں یہ لکھا کہ باپ مالی حیثیت کے مطابق کم سن بچوں کو خرچہ دینے کا پابند ہے۔ کم سن بچوں کا خرچہ ہر سال کم از کم 10% بڑھایا جائے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا کہ شوہر سابق بیوی کے سامان جہیز واپس کرنے اور حق مہر کی رقم ادا کرنے کا بھی پابند ہے۔ باپ کم سن بچوں کی خوراک، کپڑوں، ایجوکیشن، میڈیسن سمیت دیگر ضروریات کی اشیاء دینے کا بھی پابند ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے سیشن عدالت، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اور فیملی کورٹ کے بچوں کے خرچے کی رقم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، جس میں درخواست گزار نے یہ اپیل کی تھی کہ ان کی مالی حیثیت بہت کمزور ہے، لیکن ٹرائل کورٹ نے خرچہ کافی بڑھا دیا جس کے باعث کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید یہ بھی کہا کہ عدالت کے بار بار پوچھنے کے باوجود درخواست گزار نے ماہانہ آمدنی کا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا اور اسی بنیاد پر جو درخواست گزار ہے اس کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اور آئے روز چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر میاں بیوی علیحدہ ہو رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو وکٹم ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس رہے، کیونکہ ان بچے کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم، دونوں باپ اور ماں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ کسی ایک کے پاس رہ سکتا ہے اور پھر معاملہ آ جاتا ہے خرچے کا، اور خرچے میں اب عدالتوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خرچہ کم لگتا تھا، اب مہنگائی کی وجہ سے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور پہلے عدالتیں فائنینشیل سٹیٹس کو مد نظر رکھتی تھیں، لیکن اب فائنینشیل سٹیٹس سے زیادہ لائبلٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں بچے کو خرچہ پرووائڈ کرے، چاہے وہ کچھ کماتا ہے یا نہیں کماتا، کیونکہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ جمع کروائے۔ اور اب خرچہ بھی کافی زیادہ عدالتوں نے اس کو کرنا شروع کر دی کیونکہ ضرورت ہے بچوں کی اور بچوں کی ایجوکیشن۔ لیکن اس کا اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے ہمارا نظام۔ اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب باپ بچوں کا خرچہ دیتا ہے تو باپ بچوں یا بچیوں کا خرچہ دینے میں اگر ان کو یہ امید ہو کہ یہ میری بچے اور بچی پہ لگے گا تو شاید باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ خرچہ جو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بچی ہے یا بچہ ہے اس کو نہ کوئی اچھی ایجوکیشن دی جا رہی ہوتی ہے، نہ اس کا اچھا کھانا، نہ اچھا پہننا، لیکن وہ پیسے کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ بچے یا بچی کے ماموں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی عدالتوں کو دیکھنی ہوں گی کہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ اگر باپ بچے کے لیے پیسے دیتا ہے تو کیا وہ بچے کے اوپر ان کا جو خرچہ ہے یا اخراجات ہیں وہ بچے کے اوپر ہی ہو رہے ہیں، بچے کے لیے وہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے ایک میکانزم بنانا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے اور عدالتوں کے اس معاملے کو، کیونکہ عدالت کا اور ہمارے قانون کا صرف ایک ہی موٹو ہے اور وہ ہے ویلفیئر آف دی چائلڈ، اور چائلڈ کی ویلفیئر کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ جو خرچہ عدالت بچے کے لیے فکس کرتی ہے، مقرر کرتی ہے اور باپ کو ہر حال میں دینا ہے، چاہے باپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، تو کیا وہ بچے کی ویلفیئر کے لیے خرچ ہوتا ہے؟ اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے عدالتوں نے، اور عدالتوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی ایک میکانزم بنائیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ چوروں کا گروہ پکڑا گیا ہے، اور بدقسمتی ہے کہ وہ تعلیم کو اچھے مقصد کی بجائے غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ لاہور کا تعلیم یافتہ چوروں کا گروہ پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا۔ جیمرز کی مدد سے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کر کے کروڑوں روپے مالیت کی لیس گاڑیاں
چرانے والا اعلیٰ تعلیم یافتہ گروہ لاہور پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ لاہور میں اینٹی وہیکلز لفٹنگ سٹاف نے یہ کامیاب کارروائی کی ہے۔ ملزمان کے گروہ کو پکڑا ہے۔ گروہ کا سرغنہ 4 سدہ کا رہائشی عفنان خان ہے، جس نے BS آنرز کی ڈگری لے رکھی ہے کمپیوٹر سائنسز میں، جس کا کہنا ہے کہ اس نے جیمرز ٹریکر اور گاڑی کا سافٹ ویئر خود تیار کیا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ افغان خان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو وارداتیں ہیں وہ واردات کرنے کا وقت رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک ہوتا ہے۔ افغان خان نے اپنے ساتھی کی مدد سے 7 منٹ میں گاڑی قابو کر کے وہ لے جاتا تھا اور سب سے پہلے جیمرز آن کرتے جو 300 میٹر کے علاقے میں تمام الیکٹرانک ڈیوائسز جام کر دیتا، پھر گاڑی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوتے، گاڑی کا سوئچ نکال کر اپنا لگا دیتے اور آخر میں کمپیوٹر سسٹم ہیک کر کے اپنی چابی بنا کر گاڑی لے جاتے تھے۔ موٹر وے سے گزرنے کے لیے اگلی گاڑی کے بمپر کے ساتھ گاڑی جوڑتے اور ٹول پلازے پر بغیر اسکین ہوئے نکل جاتے تھے۔ SP اینٹی وہیکلز اسٹاف آفتاب پھلروان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزمان عفنان عادل اور جو شہزاد مسیح ہے اس سے 3 کروڑ 36 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 9 گاڑیاں برآمد ہوئیں۔ SP آفتاب پھلروان کے مطابق لاہور سے چوری کی جانے والی گاڑیاں خیبر پختونخوا میں فروخت کی جاتی ہیں۔ چوری شدہ گاڑیوں کے لیے صوبے میں ویئر ہاؤس اور باقاعدہ پارکنگ سٹینڈ موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا جو سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا اور اس میں SP پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ گروہ نہ صرف لاہور میں تھا، یہ بڑے شہروں میں انہوں نے اپنا ایک جال بچھایا ہوا ہے اور ان بڑے شہروں میں بھی ہم جو ان علاقوں کی پولیس ہے یا ان صوبوں کی پولیس ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے گروہ کو پکڑا جائے۔ اب یہ تو ایک چور ہے، اب یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کے گروہ بدقسمتی سے کیسے وہ طریقہ کار اور ان کا طریقہ واردات ہے اور وہ کیسے عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، اور آئے روز جو نئی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں اور ایسی جگہوں پر بیریا ٹاؤن سے گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ ان کا جو کیمرے کا نظام ہے یا سیکیورٹی کا نظام ہے، پھر اس کو بھی یہ جو اپنے ٹریکر کے ذریعے اس کو بھی یہ جام کر دیتے ہیں، اس کو بھی یہ جو 300 میٹر تک جب یہ کہا گیا ہے کہ 300 میٹر تک کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس وہاں پر کام نہیں کرتی، تو پھر اس کا مطلب 300 میٹر تو بہت بڑا ایریا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیول کے فراڈ میں ملوث تھے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا جائے گا، ملزمان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا اور جسمانی ریمانڈ کے بعد پھر مزید تفتیش آگے بڑھے گی۔ کتنی گاڑیاں اب تک ملزمان نے چرائی ہیں، کتنی گاڑیوں میں یہ ملوث تھے، کس کی گاڑی انہوں نے چوری کی تھی، ان کے ساتھ اور گینگ میں کون شامل تھا، ان کا جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی تفصیلات لی جائیں گی، پیسے ان کے کہاں جاتے تھے، کیا وہ کوئی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں پولیس تفتیش میں لے کر آئے گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔